بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اگر کسی چیز کا ثبوت قرآن اور حدیث میں ہے اور کسی چیز کا حکم قرآن اور حدیث میں ہے اور نبی اور صحابہ نے اس عمل کو کیا ہے تو دوستو یہ سمجھیں کہ کسی بھی مولوی کی یہ جرت نہیں ہے کہ اس عمل سے مسلمانوں کو روک دے یا مسلمان خود اس عمل سے رک جائیں۔ یہ کسی کی بھی جرت نہیں ہے اور کسی کی بھی اوقات نہیں ہے۔ لیکن دوستو، اگر کسی عمل کا ثبوت قرآن اور حدیث سے نہیں ہے، کسی چیز کا حکم قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، کسی عمل کو نبی اور صحابہ نے کیا نہیں ہے، تو دوستو اگر کوئی مسلمان اس عمل کو کرے گا تو وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا مجرم ہی کہلائے گا۔ دوستو اب یہ بات سمجھیں کہ بہت سارے لوگ کنڈے کی رسم کو مناتے ہیں اور کنڈے پکاتے ہیں، یا تو کم علمی کی وجہ سے کہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، یا ان کو کسی نے سمجھایا اور بتایا ہی نہیں ہے، یا انہوں نے ماحول کو دیکھ کر اس عمل کو کیا ہے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، یا ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہ جی ہمارے بڑوں نے کہہ دیا ہے، اب ہمیں قرآن اور حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں تو ہمارے بڑوں نے کہہ دیا، ہم تو کر کے ہی رہیں گے، یا تو اس وجہ سے کرتے ہیں۔ حالانکہ دوستو یہ بات سمجھ لیں کہ کنڈے کی رسم سے دین کا دور دور تک کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو دین کے اندر عجیب عجیب باتوں سے داخل کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بات پھیلا کر داخل کر دیا ہے کہ جی امام جعفر صادق خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ بھی میرے کنڈے کرو اور تمہیں یہ بشارت ہے، بس خواب دیکھا اور اس کو دین میں داخل کر دیا۔ اسی طریقے سے دوستو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو عید ہے، کنڈے کی عید منا رہے ہیں ہم۔ حالانکہ دوستو مسلمانوں کی صرف دو عیدیں ہیں، ایک عید ایک بقرعید، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں یہ خوشی دی ہے اس کے احکام بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیے ہیں کہ عید میں کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اور کیسے کیسے عید منانی ہے، کیسے کیسے بقرعید آپ کو منانی ہے، بقرعید میں کیا کرنا ہے، قربانی کیسے کرنی ہے، کیسے نہیں کرنی، اللہ نے ان سب کے احکام دیے ہیں۔ تو دوستو اگر یہ عید ہوتی یا خوشی منانے کا دن ہوتا یا کچھ پکانے کا یہ دن ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بھی ہمیں احکام بتاتے۔ حالانکہ دوستو شریعت میں اور کتاب و سنت میں اس کے کہیں سے کہیں تک احکام تو دور کی بات ہے، اس کے ثبوت ہی نہیں ملتے۔ تو دوستو یہ چیزیں شیعوں کی دین ہے، شیعوں سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے اور ہم نے بھی اس عمل کو کرنا شروع کر دیا ہے، اور دوستو یہ چیز بدعت ہے، یہ چیز بدعت ہے۔ اور دوستو یہ بات سمجھیں کہ بدعت کی سب سے بڑی نحوست یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ دوستو توبہ کی آدمی کو توفیق اس وقت ملتی ہے جب وہ گناہ کو گناہ سمجھے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کرے، اس کے کرنے کے بعد آدمی کو توبہ کی توفیق ملتی ہے اس وجہ سے کہ وہ آدمی اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہے۔ حالانکہ دوستو اس عمل کے کرنے کے بعد، بدعت کرنے کے بعد آدمی کو توبہ کی توفیق اس لیے نہیں ملتی کہ وہ ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ تو دوستو بدعت کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ آدمی کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اس لیے دوستو یہ بات سمجھ لیں کہ اگر ان چیزوں کا ثبوت قرآن اور حدیث میں ہوتا تو دوستو ہماری کیا اوقات تھی، ہم آپ کو روکتے، بلکہ ہم تو خود ہی اس عمل کو کرتے۔ حالانکہ اس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو دوستو اس لیے ہمیں کنڈے کی رسم سے توبہ کرنی چاہیے اور اس کو نہیں منانا چاہیے، کیونکہ دوستو کنڈے کا منانا بھی گناہ ہے، اس کا بنانا بھی گناہ ہے، اس کا کھانا بھی گناہ ہے، اور اس کا بانٹنا بھی گناہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی کیا دلیل ہے اور ہم کر رہے ہیں تو کیا حرج ہے۔ تو دوستو اس کے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے اور نبی اور صحابہ کے عمل سے اس کا ثبوت ہی نہیں ملتا ہے۔ تو دوستو ہمیں نبی اور صحابہ اور کتاب و سنت ان چیزوں کو دیکھ کر زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں اپنے بڑوں کو دیکھ کر اگر کوئی بڑا ہمارا کہہ دے یا ہمارا رشتہ دار کہہ دے
ہم اس کے بعد اس کو دیکھیں کہ اس کا ثبوت بھی ہے یا نہیں. یہ ایسے ہی خواب دیکھ کر یا ایسے ہی لوگوں کی رسم و رواج منا کر تو یہ کام نہیں ہو رہا. اگر ہو رہا ہے تو ہمیں اس سے توبہ کرنی ہے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہے، ہمیں اس سے رکنا ہے. ہمیں ہر عمل کو کتاب اور سنت کے سامنے جانچ کر دیکھنا ہے کہ اگر اس کے موافق ہے تو دوستو ہم آپ کو کھلی اجازت دیتے ہیں کہ آپ خود بھی کریں، گھر والوں سے بھی کرائیں. بلکہ اگر اس کا ثبوت ہوتا تو ہم ہی آپ کو کیوں منع کرتے، بلکہ ہم خود اس عمل کو کرتے. حالانکہ دوستو اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ چیزیں بدعت کی ہے، رسومات کی ہے، خرافات کی ہے، یہ چیزیں گناہ کی ہے. ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے اور اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.